اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام فاضل جلیل عالم نبیل پیکر اخلاص و محبت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد سہیل صاحب، زینت القراء جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب دانیال صاحب، محترم المقام برادر مکرم ہمارے حافظ آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب محمد آصف صاحب، جناب برادر مکرم محمد عدنان صاحب، محمد عثمان صاحب، اور نقیب محفل جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد امیر حمزہ صاحب، بڑی دلکش اور خوبصورت آواز کے مالک جناب حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا صاحب و دیگر سامعین و حاضرین، آج کا یہ پاکیزہ اور بابرکت پروگرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سہیل صاحب کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرماتے ہوئے علامہ صاحب کے والد محترم محمد لطیف صاحب، بابا جی محمد لطیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جسمانی طور پر تو وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ روحانی طور پر اللہ کے فضل سے وہ ہم میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہیں، اور مرحوم کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد میں سے علامہ صاحب کو چھوڑا، اور یہ ویسے بھی سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوتا ہے، تو آج پھر ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ پروگرام منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پردے میں موجود مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خاص برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کے اس لویرے کلام میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پچھلے سال بھی ہاں جی بالکل پورے سال بعد، پچھلے سال بھی یہی 9 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول، اور ہاں جی بالکل 10 مغرب کے بعد 10 ہو گئی، پچھلے سال بھی بالکل 10 ہو گئی 11 کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ علامہ صاحب بڑی محبت سے محفل کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں، نہ مجھے کسی محفل کی کمی ہے نہ ان کو خطیبوں کی کمی ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو ہم میں تھوڑا سا پایا جا رہا ہے کہ بارش نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، تو لائٹ بند نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جس کو بارش کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے یا اللہ بارش ہو جائے تو صحیح ہے، جس کو نہیں ضرورت 2 من اس کی گندم ہو وہ کہتا ہے یا اللہ بارش نہ ہو تو بہتر ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے بارش برساؤ، دوسرا کہتا ہے نہ برساؤ، اللہ تعالیٰ کس کی مانے؟ تو ہمیں اپنی عقلوں کو قربان کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو کام فرماتا ہے وہ بہتر ہی فرماتا ہے، جو ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب نے جس محبت سے خلوص سے ان کے گھر والوں نے، بھائیوں نے، اقارب نے مل کر پروگرام کا انعقاد کیا، اس بارگاہ میں محفل کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، مدینے کے تاجدار کی یاد دیکھی جاتی ہے۔
ساڈی طرفوں جناب۔ تو بندے اگرچہ 4 ہوں پر ہوں وفادار تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ جو پچھلے سال کی محبتیں ہیں وہ مجھے آج تک یاد ہیں۔ بارش کی وجہ سے ظاہر ہے پھر تھوڑی سی تعداد متاثر ہوئی ہے، پچھلے سال یہ پورا پنڈال جو تھا وہ فل تھا۔ بہرحال آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی شادی کا پروگرام کریں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فلاں بندے کو بلانے سے مزہ تھوڑا کرکرا ہوگا تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو رہنے دو، اس کو نہیں بلانا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو بلانے سے کوئی تانا زنی بھی نہیں ہوگی، کوئی مینے بھی کوئی نہیں مارے گا، ہیں تو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ بندہ کہتے ہیں ہاں اس کو بلا لو، اس کو بھی بلا لو، یہ بھی بندہ پیارا ہے، اس کو بھی بلا لو، یہ بندہ دل کے قریب ہے، اس کو بھی بلاؤ۔ ایسا ہی بات ہے کہ نہیں؟ شادی پہ لسٹ تیار ہوتی ہے کہ نہیں تیار ہوتی؟ تیار ہوتی ہے نا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو آپ تشریف فرما ہوئے ہیں یہ بھی لسٹ کہیں تیار ہوئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آلے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی تو لسٹ کہیں تیار ہوئی ہے نا کہ اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے، اس کو نہیں بلانا۔ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کچھ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چونکوں میں کھڑے ہوں گے، کوئی چائے کے پھٹے پہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کا ذکر سننے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں یا اللہ کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو یہ قسمت کے سودے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، سرکار کی نظر عنایت ہوتی ہے، ان کو پھر وہ بلا لیتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر گفتگو کر رہا تھا تو ایک بندے نے سوال کیا، کہتے ہیں جو علماء کہتے ہیں وہ جیرے آئے بخشے گئے، تو بڑا سستا سودا ہے جناب، جیرے آئے محفل سے تو بخشے گئے۔ میں نے کہا جو علماء کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ تو دیکھو آتے کتنے ہیں آتے کتنے ہیں۔ او اللہ سب کو بلاتا ہی نہیں ہے، مدینے والے سب کو نہیں بلاتے، تو جس کو بلا لیتے ہیں پھر اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ تھکے بولو گے تو پھر تسی تقریر سن چکے ہو، ذرا ہاتھ چک کے بولو نا سبحان اللہ۔ بارش ہونے سے اگر سے موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن سرکار کی عشق کی جو گرمی ہوتی ہے نا وہ ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشہور چند الفاظ ہیں جو تلاوت کیے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آ گئی۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، تفسیر ضیاء القرآن اٹھا کر دیکھیں، تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھو، تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھیں، تفسیر تبیان القرآن اٹھا کر دیکھیں، مفتی احمد یارہاں نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نعیمی اٹھا کر دیکھو۔ ان تمام کتب میں موجود ہے، فرمایا کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ بنیادی طور پر میں عقیدہ عرض کر دوں، ایک کتے محفل نو چکنا ہے تو کتے تھلے رکھنا ہے تو کتے پہلا گیڑ لانا ہے تو کتے چوتھا گیڑ لانا ہے، یہ سارا پتہ ہے الحمدللہ۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف آپ سن کے جائیں تو سمجھ کچھ نہ آئے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر جھولی خالی لے کر آئے ہیں تو بھر کے لے کے جائیں۔ کوئی باہر جا کے پوچھے کیا بیان ہوا ہے، سینہ تان کے بتاؤ، یا خدا کا قرآن بیان ہوا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان بیان ہوا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں حیثیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ افضل البشر بھی ہیں، صرف بشر نہیں۔ یہ جرے بشر دی رٹ لگاندے نے نا، میں ہم بھی کھاتے تو وہ بھی کھاتے، تو ہم بھی پیتے تو وہ بھی پیتے، اور میں نے کہا تو بھی کھاتا تو وہ بھی کھاتے، تو تیرے بھی 2 ہاتھ تو ان کے بھی 2 ہاتھ، تو انگلی اٹھائے تو پرندہ بھی نیچے نہیں آتا، وہ تو انگلی اٹھائے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ محبت سے بولے نا یار سبحان اللہ۔ وہ تو انگلی اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج اثر کے مقام پر آ جاتا ہے، اور وہ تو چلے تو پتھر بھی مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ جاتے ہیں، اور ان کے چاہنے سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے چاہنے سے تو اللہ قبلے کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ صرف بشر نہیں، وہ افضل البشر ہیں۔
اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں محبت والا جملہ کہہ دوں ہے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے میں سمجھتا ہوں کہ کلی کی طرح کھلکھلا اٹھیں گے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری علامہ صاحب بات ارشاد فرمائی، اور فرماتے ہیں سرکار افضل البشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، تو آسان الفاظ میں یہ کہہ لو تو بہتر ہوگا کہ اگر مصطفیٰ بشر ہیں تو وہ ایسے بشر ہیں کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا بشر کوئی نہیں، اور اگر وہ نور ہے تو ایسے نور ہیں کائنات میں مصطفیٰ جیسا نور کوئی نہیں۔ وہ بشر ہیں تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں، نور ہیں تو نور بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور آگے پھر بڑا پیارا جملہ لکھا، یہ جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں میں نور آئے گا، دل میں سرور آئے گا، اور آپ جھوم جائیں گے اور گھوم جائیں گے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید کو چھونے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی بات ہے نا، وضو کا ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے قرآن کو چھونے کے لیے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن تو سرکار کی نعتیں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار کی نعتیں ہیں، تو مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں اوے توجہ نہ سنو، قرآن مجید نو پکڑن واسطے بدن دا پاک ہونا ضروری ہے، تے مصطفیٰ دی عظمت و شان نو سمجھن واسطے عقیدے دا پاک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ پاک ہونا ہوگا تو پھر قرآن کی ہر آیت سے، قرآن کے ہر لفظ سے مصطفیٰ کا حسن و جمال نظر آئے گا۔ اور یہ نور ہے کب کا؟ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف ابواب المناقب کہتے ہیں صرف دورے پڑھتے ہیں، نہیں ہم دورے بھی نہیں پڑھ، اسی شعر بھی اس طرح دے پڑھنے ہیں، یہ ساڑھے جیسے شعر بھی نہیں پڑھ سکتے، اسی جس طرح قرآن پڑھنے ہیں ساڑھے جیسا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، اسی جس طرح نبی دی ترجمانی کرنے ہیں اس طرح نبی دی ترجمانی بھی نہیں کرتے۔ اور پورے قرآن دا ترجمہ لے دیتا ہے، لفظ نبی دا تو انہوں ترجمہ نہیں آیا ہے، تے جرہ نبی دا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی دی ترجمانی کی کرے گا؟ اور نبی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، نبی کی ترجمانی بھی اعلیٰ حضرت ہی کر سکتے ہیں۔ کیوں جی نقیبِ محفل سے ترمذی شریف ابواب المناقب اٹھا کر دیکھو، مدارج النبوت میں روایت موجود ہے، خصائص کبریٰ میں موجود ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر تبیان القرآن میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ ابھی شعر پڑھتے ہیں اس پہ بھی سبحان اللہ کہنا، ذرا حوالے سن کے بھی تو بولو نا سبحان اللہ۔ یہ جب سے ہم سرکار کے حوالے ہوئے ہیں یہ حوالے ہمارے حوالے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آپ کب کے نبی ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، دوسری کتابوں میں اور الفاظ بھی ہیں۔ فرمایا کیوں مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ میں کب کا نبی ہوں؟ تو پھر سن لے، فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے میں نے اس وقت بھی نبوت کا تاج پہنا ہوا۔ پتہ چلا سرکار اس وقت بھی نبی تھے جب یہ زمین نہ تھی، جب یہ آسمان نہ تھا، جب یہ چاند نہ تھا، جب یہ ستارے نہ تھے، جب یہ زمین نہ تھی، جب آسمان نہ تھا، جب جنت نہ تھی، جب دوزخ نہ تھی، جب انسان نہ تھے، ارواح نہ تھی، دھیان نہ تھا، توجہ نہ تھی، درخت نہ تھے، شجر و حجر نہ تھے، اور بحر و بر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے۔ تو یا اللہ جب کچھ نہ تھا تو اس وقت کیا تھا؟ تو گویا آواز آتی ہے اس وقت یا رب کا ظہور تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا۔ اے پیچھے تک ذرا سارے ہاتھ چک کے بولو نا سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اس کو سرکار کی زیارت اس طرح نصیب ہو کہ چاروں یار بھی ساتھ ہوں، حسن و حسین بھی ساتھ ہوں، کہ جیرا اس تو بھی اچھے سبحان اللہ کہ یا اللہ او دے رزق چ برکتاں دا نزول فرما دے، تے جیرا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہ یا اللہ انہوں 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اسی لیے تو محبت والے نے کہا ایک آہد سی
احمد سی اے کل پسارا کل بنیا. ہائے ہائے ہائے. اور ذرا تسی بھی مل کے پڑھو نا ذرا. ایک آہد سی احمد سی اے کل پسارا کل بنیا. پھر یاراں دیاں گلاں یار جن یار جان یاراں دیاں گلاں یار جن آدم تے پیارا کل بنیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو بنایا مدینے کے تاجدار کے نور کو پیدا فرمایا. اور اسی کی ترجمانی شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی فرمائی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. مجھے سوچ کے بتائیں کہ جب ہم سوتے ہیں, سو جائیں, ٹیک لگا کر سو جائیں یا لیٹ کر سو جائیں, تے سون نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے یا برقرار رہندا ہے؟ تو اڈے تھے لویرے کرانچ بھی ٹوٹ جاندہ ہے, ٹوٹ جاتا ہے نا, سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بخاری شریف سے حدیث میں دکھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی, ابھی وتر نہیں پڑھے تھے, آپ سو گئے تو جب اٹھے تو وضو نہیں فرمایا, ایسے ہی نماز وتر ادا فرمائی. یہ دکھانا میرا کام ہے, تسی ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو سو گئے تھے, جب آپ اٹھے ہیں آپ نے ہمیں تو تعلیم ارشاد فرمائی وضو کرو, آپ نے وضو نہیں فرمایا, ایسے ہی نماز وتر ادا فرمائی ہے. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی, آپ کے ہر کام میں کروڑوں حکمتیں ہیں. اب میں وہ الفاظ تلاوت کرنے لگا ہوں جو مدینے کے تاجدار کی زبان اقدس سے نکلے ہیں. اللہ اکبر. جب ہمارے مصطفیٰ بولتے تھے کرم کے موتی رولتے تھے, اس زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے. فرمایا اے عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی. فرمایا اے عائشہ جب میں سوتا ہوں تو میری صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. فرمایا جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں, دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. پتہ چلا میں سو جاؤں تو بے خبر ہو جاتا ہوں, آپ سو جاؤ تو بے خبر ہو جاتے ہو, ساری دنیا والے سو جائیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں. اب یہ جملہ سنیں گے تو میلاد منانے والوں آپ خوش ہو جائیں گے, منکر جل جائے گا, مصطفیٰ کا غلام ٹر جائے گا. ہم سو جائیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا گئے وہ جاگ رہے ہوں, توجہ, وہ جاگ رہے ہوں وہ پھر بھی باخبر ہیں, وہ سو جائیں وہ پھر بھی باخبر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب نے جو ہمیں بڑا خوبصورت کھانا کھلایا, ہماری تو روٹی اور ٹکر ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم درلے سے عظمت مصطفیٰ کو بیان نہ کر لیں, جب تک درلے سے ہم سرکار کی شان بیان نہ کر لیں. آؤ ذرا عقیدہ سنو, سرکار جاگ رہے ہوں پھر بھی باخبر ہیں, اونچا بولو, جاگ رہے ہوں پھر بھی باخبر ہیں, وہ سو جائیں
وہ پھر بھی باخبر ہیں. اے اگلا جملہ سن کے تواڈی سبحان اللہ دی صدا او باہر سڑک تک جانی چاہیے. سرکار سو جان او پھر بھی باخبر نے. اج مصطفیٰ اپنے گنبد خضرا چ تشریف فرمانے پر اپنے غلاماں تو مصطفیٰ پھر بھی باخبر نے. ہاتھ چک کے ذرا ایک نعرہ لا لئیے, تاجدار ختم نبوت. ساڈا ایمان ہے جری زبان نہ نعرہ لگاؤ گے نا تے اس زبان نو لقوہ نہیں ہون لگا ہے, تے جرا ہاتھ چکو گے انہوں فالج بھی نہیں ہون لگا ہے. تے انہیں ذرا ہاتھ چک کے نعرے دا جواب دو نا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ایک بات آپ نے مجھے بتانی ہے اور سوچ کے بتانی ہے. جو کہتے ہیں نا اپنے جیسا ہے, اپنے ہمارے جیسے ہی ہیں, ایسا میں نکتہ دینے لگا ہوں کہ جو 24 کیرٹ سونا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور کوئی توڑ نہیں. ہم نے یہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب دانیال صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کی مسجد دیکھ کر بھی, ان سے مل کر بھی. وہاں پر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی, ابھی عشاء کی. تو میں نے وہاں پر نماز ادا کی. جہاں آپ با جماعت نماز پڑھیں, کتنی نمازوں کا ثواب ہے با جماعت؟ 27. سارے بولو کنی نمازاں دا. اللہ آپ کو مکہ شریف لے جائے, بیت اللہ کے حرم میں نماز ادا کرو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1 لاکھ. بولو کتنی نمازوں کا؟ یہ پچھلے بھی بولو نا, کتنی؟ 1 لاکھ. اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے, وہاں نماز ادا کرو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب. جرے اتھے جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ذرا بولو نا سبحان اللہ. 50,000 نمازوں کا ثواب. اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں, ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں, علماء کی اسٹیج ہے, آپ بھی پڑھے لکھے احباب ہو. میں پوچھتا ہوں کہ یہ بھی مسجد ہے, وہ بھی مسجد ہے. کیوں جی امیر حمزہ صاحب, یہ بھی مسجد ہے, وہ بھی مسجد ہے. یہاں 27 نمازوں کا ثواب ہے, وہاں 50,000 کا ثواب ہے. اور میں نے کہا او بدبخت و بیوقوف سرکار کو اپنے جیسا کہنے والے, جو تو نے اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی ہے وہ مصطفیٰ کی مسجد جیسی نہیں ہو سکتی, تو تم مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا خیال ہے جی حضرت صاحب؟ ہماری مسجد ان کی مسجد جیسی نہیں ہے. بولو امتی مصطفیٰ جیسا ہو سکتا ہے؟ اونچا بولو ہو سکتا ہے. اور ان جیسا تو نبیوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے, ان جیسا تو رسولوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے. تو اتنی عظمت والا رسول اللہ نے عطا فرمایا ہو تو پھر کیا خیال ہے, اس کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے. تو اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں, عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ صبر جاتے ہیں. جنہ جنہ دا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ چوک کے کہہ دو, یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ صبر جاتے. اور ہمارا عقیدہ ہے جب ہم سرکار کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں, وہ روحانی طور پر تو موجود ہیں, اگر وہ جسمانی طور پر کرم فرمانا چاہیں, اللہ نے طاقت عطا فرما رکھی ہے, وہ جسمانی طور پر بھی تشریف لا سکتے ہیں. اگلا جملہ سنو گے تو مدتاں تک یاد رکھو گے. گر سجا کے حضرت ایوب نے کہا, گر سجا کے حضرت ایوب نے کہا, کیا کہا کہ دیکھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں
جب لطف آیا اے میں پڑھیا تو مزہ آیا کہ نہیں آیا ہے تو تسی پڑھو گے تو مینوں بھی لطف آئے گا تو اے نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی مزہ لے کے جاؤ تو میں بے مزہ ہی توڑ جا سیالکوٹ اس طرح نہیں ہون دینا اے روند نہیں وجن دینا ذرا تسی بھی مل کے کہو گر سجا کے حضرت ایوب نے کہا دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں ایک سادہ سی بات ہے علماء موجود ہیں یہ شعر بھی آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے آج اس پہ غور بھی کر لیں ذرا چونکہ علمی مجلس بھی ہے علماء سے تو صرف تائید ہی لینی ہے ان کو سارا پتہ ہے آپ کو میں نے سمجھانا ہے اگر مجھے سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے سمجھا دیں یہ جو بشر کہتے ہیں سرکار نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جو بنو نجار کی بچیاں تھیں انہوں نے جو نعت پڑھی طالع البدر علینا بولو کیا کہا طالع آپ نے مجھے سوچ کے نمبر لے لینا اور بعد میں بھی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے سمجھا دینا بچیاں یہ بھی تو پھر کہہ سکتی تھی تمہارے عقیدے کے مطابق کہ طالع البشر علینا کیا خیال ہے جی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی طالع البشر علینا ہم پر بشر طلوع ہوا یہ نہیں کہا او بد عقیدہ تو 70 سال دا ہو گیا تینوں اے پتہ نہیں چلیا او مدینے دی چھوٹیاں بتیاں نو پتہ چل گیا او مصطفیٰ ساڈے جیسے نہیں مصطفیٰ نو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال رسول بنا کے انہوں نے نہیں کہا ہم پر بشر طلوع ہوا انہوں نے کہا ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے اور بخاری شریف کتاب الادب میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی اور الفاظ بھی آتے ہیں بخاری شریف یہ الفاظ ہیں جو پڑھ رہا ہوں سرکار نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اللہ کرے جو سبحان اللہ کہے آج ہی سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے اے تو انو پھردہ کوئی نہیں اگے بھی سارے پرچے اپنا علماء نہیں کٹے نے ہیں تے اگوں بھی اگر ہویا خدا نہ خاطہ تو اسی پغت رہے ہیں تو اسی بے فکر ہو کے بولو سبحان اللہ تو سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا فرمایا شیطان بھی میری شکل نہیں بن کے آ سکتا دعوت فکر دے رہا ہوں جو شکل شیطان بھی نہیں بن سکتا اگر بندہ کہے کہ میں ان جیسا ہوں تو پھر وہ خود شیطان ہے وہ تو شیطان کا بھی پھر باپ ہے شیطان تو شیطان نہیں سرکار کی شکل بن سکتا اور ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب وہ بیداری میں بھی میری زیارت کر لے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی تسی بڑا میلاد مناندے ہو 12 نو ہی جناب سرکار دی ولادت تے 12 نو ہی وفات ہے تے تسی وفات کوئی نہیں مناندے میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وفات تو وہ منائے کہ جس کا کوئی مر گیا ہو ہمارے رسول کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں تا قیامت زندہ ہیں بعد از قیامت بھی زندہ ہیں اور دوسری بات ہے کہ 12 کو چلو ہم میلاد مناتے ہیں ایک چیز اسی منانے ہیں تو تسی وفات منا لو کیا خیال ہے جی دونوں پہ عمل ہو جائے ہیں میلاد پہ بھی ہو جائے تو وفات پہ بھی ہو جائے پھر کہتے ہیں جی کبھی 8 کو ولادت ہے میں کہ چلو 8 نو ہی منا لو نہ تسی 12 نو منانی وفات نہ تسی 8 نو میلاد منانا ہے تو فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہو پھر کہتے ہیں مکہ میں تو کسی نے سرکار کی آمد پر میلاد نہیں منایا اور میں نے کہا جب سرکار مکہ میں آئے تھے تو تھے کون وہ تو سارے کافر تھے تو وہ میلاد کیسے مناتے اور تمہیں مکہ والا یاد ہے کسی نے میلاد نہیں منایا جو مدینے کی بچیوں نے استقبال کیا مصطفیٰ کی وہ آمد کیوں یاد نہیں ہے ہمارا تو ایمان ہے ہم تو یہی کہتے ہیں ہم اگر میلاد کی محفل سجانا چھوڑ دیں ہم اگر میلاد کی
چکر لگانا چھوڑ دے، اے زمین. سبحان اللہ. آپ کا ذوق دیکھ کے لگتا ہے کہ مجھے پھر یہ شعر پڑھنا چاہیے. جو سننا چاہتے ہیں ذرا محبت علی بولو نا سبحان اللہ. اے زمین تجھ پر اگر نہ ہو شہر مصطفیٰ، چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میرے شاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اچھا بھائی اگر تسی میرے واسطے سبحان اللہ کہنا ہے نا، علامہ سہیل صاحب واسطے کہنا ہے تو پھر تسی بالکل نہیں کہنا، لیکن اگر قرآن واسطے کہنا ہے تو پھر ذرا سینے دا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اے میاں صاحب دا شعر ہوئے تو سبحان اللہ باندھی ہے، آدم چشتی دا شعر ہوئے تو سبحان اللہ باندھی ہے، سلطان باؤ دا ہوئے تو سبحان اللہ باندھی ہے، تو رب دے قرآن تے بھی تو سبحان اللہ باندھی ہے. اگر آپ ذوق کا مظاہرہ کریں تو ایک اور آیت پڑھ لیں قرآن کی. اگر سوڑنل سننی ہے تو پھر سوڑا لی سبحان اللہ بھی تو بولو نا. اللہ تعالیٰ قرآن کے 22ویں پارے میرے شاد فرماتا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اب یہ آپ علامہ صاحب سے پوچھ لیں، علامہ صاحب ماشاءاللہ درس نظامی پڑھے بھی ہیں اور آگے علماء کو پڑھاتے بھی ہیں. جس طرح امیر حمزہ صاحب بتا رہے تھے سیالکوٹ کا سب سے مشہور ادارہ تعلیمی روحانی حوالے سے جامعہ نعمانیہ رضویہ، مجھے الحمدللہ وہاں پر جمعہ پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے اور 10 مصلے میں نے وہاں پر سنائے اپنے استادوں کے سامنے. اور علامہ صاحب ماشاءاللہ وہاں پر شعبہ کتب پڑھا رہے ہیں. یہ جو عالم فاضل لوگ بنتے ان کو پڑھا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں قرآن کہتا ہے سرکار نور ہے. بولو قرآن کیا کہتا ہے سرکار نور ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے میرے نور کو پیدا فرمایا. آپ کی والدہ فرماتی ہیں مصطفیٰ نور ہے. پتہ چلا مصطفیٰ تے نور نے تے جیرا نام مننے او نہیں پایا فتور ہے، وہ تو نور ہے. المواہب اللہ دنیا میں موجود ہے، اس میں نے حوالہ پڑھا. اس میں انہوں نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ وہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے تو فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرماتے ہیں ظاہری طور پر تو وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا، حقیقت میں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا. سبحان اللہ. علماء کو پتہ ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں، سنیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ لطف لیں گے. تو اے امام فخر الدین رازی، اگر حضرت آدم علیہ السلام نو نہیں سی سجدہ تو کنوں سجدہ سی؟ تھوڑی پنجابی بھی بول لئیے نا، پنڈ دا ماحول اچھے طریقے نہ سمجھ جاؤ. تو اے آدم علیہ السلام پھر ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے تو کس کو سجدہ تھا؟ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توجہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اس سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا تھا. اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو فرشتوں کو کہا اب آدم کو سجدہ کرو. ظاہری طور پر وہ آدم کو سجدہ تھا، حقیقتاً نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا. بہترین
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، جشن مصطفیٰ۔ اے نعرہ ضرور مارو پر نعرے دا حق نہ مارو۔ آمد مصطفیٰ، اونچا بولے آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحا، تاجدار ختم نبوت۔ یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا۔ اب میں زیادہ علم والا ہوں یا یہ زیادہ علم والے ہیں، یا امام فخر الدین رازی زیادہ علم والے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے عرشاں فرشاں تے چرچے، عرشاں فرشاں تے چرچے، در یتیم دے عرشاں فرشاں تے چرچے۔ یہ خواتین ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، تسی انہاں کولوں پوچھو کہ جڑی ہلکی آنچ تے ہانڈی باندھی ہے نا، او دا بہتا مزہ ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پائے ہلکی آنچ پہ بنتے ہیں نا، یہ رات کو رکھ دیتے ہیں، پکتے رہتے ہیں، صبح پھر بنا کے کھاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، ایسا ہی بات ہے نا۔ تو اب ذرا میں آہستہ پڑھوں گا تو آپ ذرا اونچی پڑھیں نا، تاکہ سب کا شمار سرکار کے ثنا خانوں میں ہو جائے۔ عرشاں فرشاں تے چرچے، در یتیم دے عرشاں فرشاں تے چرچے، در یتیم دے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے آلہ سب تو اور جو میں نے روایت سنائی ہے اس کا ترجمہ، آدم دی وچ پیشانی، آدم دی وچ پیشانی، چمکیا نور محمدی، آدم دی وچ پیشانی، چمکیا نور محمدی، جنہیں حیے تک سبحان اللہ نہیں بولی او دا بھی بولن دا وقت آ گیا۔ تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے، تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے، تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے۔ اور پڑھو پڑھو بھائی، مل کے پڑھو ذرا، در و دیوار گواہ ہو جائیں، سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری جو آواز ہے یہ ہواؤں فضاؤں سے ٹکراتی ہوئی مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جائے، تو مل کے ذرا پڑھو نا، تائیوں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے۔ اور اگلا جملہ جرا نا او مرن تک مینوں بھی یاد رہنا ہے تو تانوں بھی یاد رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور جو فتوے لگاتے ہیں جناب یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، میں کہ تانوں فتوے ہی مبارک ہونے ہیں، سانوں سرکار مبارک ہونے۔ رب جدو ونڈا پائیاں، آئے ہائے، یہ سہیل صاحب کے ذوق کی نظر میں کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب ان کے والد محترم کو بھی اللہ قبر میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ان کی روح یہ سرکار کے دیوانوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ رب جدو ونڈا پائیاں، اے محفلاں ساڈے حصے آیاں، جنہ جنہ دے حصے آئیاں ذرا ہاتھ چوک کے بولو نا سبحان اللہ۔ رب جدو ونڈا پائیاں، اے محفلاں ساڈے حصے آیاں، پھر لکھ واری صدقے جائے رب دی تقسیم دے، لکھ واری صدقے جائے رب دی تقسیم دے۔ اور سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے، سینے، اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے، سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے، کہندے دل لٹ کے لے گئے۔ کون؟ سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے، کہندے دل لٹ کے لے گئے۔ کون؟ جنہ دے دل تے پہ گئے کنڈل حامی